اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون خالق زمین و آسمان، ذات واجب الوجود اللہ، جس جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، ادنا مخلوق سے لے کر اعلیٰ اس نے خلق کی ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو اس نے بنایا، پھر اپنے انبیاء، ہادیوں اور قرآن سے اس کو سجایا۔ وہ لم یلد ولم یولد اللہ، جو جسم و جسمانیت سے مبرہ، منزہ، بلند، برتر، اعلیٰ ہے، اس نے اپنے کلام کے ذریعے سے اپنی گفتگو کا ذریعہ قرآن سے قرار دیا۔ قرآن کلام خدا ہے، قرآن قول خدا ہے۔ عام گفتگو میں ہم کہتے فلاں آدمی کا یہ قول ہے، یہ فعل ہے، ایک اہم بات ہے۔ یہ قول ہے، یہ فعل ہے، فلاں آدمی کا، فلاں شخصیت کا، فلاں عالم کا۔ اب دیکھیں خدا کا قول اور فعل کیا؟ خدا کا قول قرآن ہے اور خدا کا فعل کائنات ہے۔ اللہ نے کائنات کو بنایا، خلق کیا، اور اس کائنات میں کائنات کے ساتھ سمجھنے کے لیے اس کی کچھ چیزوں کو علم جغرافیہ کی بڑی ایک اہمیت و حیثیت و عظمت و بلندی ہے۔ جغرافیہ یعنی زمین کے حالات، فضا کے حالات مختلف جہتوں سے۔ کچھ تو بہت آسان چیزیں ہیں کہ زمین کی شکل کو دیکھنا، مثال کے طور پہ اس کے بارے میں معلومات کہ زمین صحراؤں پر بھی مشتمل ہوتی ہے، پہاڑوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے، میدانوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے، اور میدانوں پہاڑوں کے درمیان جو سیدھی زمین ہو اسے سطح مرتفع کہا جاتا ہے۔ جغرافی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے سکولوں، حتیٰ کہ پاکستان میں علمی انقلاب کے بانی میرے جد امجد حضرت آیت اللہ العظمیٰ قبلہ محمد یار شاہ صاحب بھی پڑھاتے تھے جغرافیہ۔ ان بزرگوں کی دعاؤں کے اثر سے ہم بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں۔ جغرافیہ ایک بڑا اہم علم ہے، اس کی بڑی ایک عظمت اور بلندی ہے، حتیٰ کہ فقہ اور شریعت کی کچھ چیزوں کو سیکھنے کے لیے فقہا جغرافیہ کو اہمیت دیتے ہیں۔ عراق کے بڑے بڑے مرجع اور مجتہد نے بھی جغرافیہ کے علوم کو حفظ کیا۔ زمین کے حالات میں، اس میں زمین کا رقبہ، زمین کی شکلیں، مردم زمین کی آبادی اور مختلف کلچروں اور ثقافتوں کا بیان بھی ہوتا ہے۔ دنیا 7 براعظموں پر مشتمل ہے، جن میں سب سے بڑا براعظم ایشیا، جس میں ہمارا ملک پاکستان، ایران، چین، انڈیا، جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، بنگلہ
بنگلہ دیش، سعودی عرب، قطر، بحرین، عمان، عراق، شام، لبنان، اردن، فلسطین وغیرہ، آذربائیجان تک، ادھر ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان ہے۔ اس ایشیا میں سب سے بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے چین ہے، جس کی آبادی 1 ارب 43 کروڑ سے اوپر ہے۔ دوسرے نمبر پر انڈیا، جس کی آبادی 1 ارب 39 کروڑ پر مشتمل ہے۔ زیادہ مسلمان ملک بھی یہیں اسی ایشیا میں ہیں، زیادہ شیعہ ملک بھی ایشیا میں ہیں۔ ایشیا میں دنیا کے بڑے بڑے صحرا بھی ہیں، بڑے بڑے پہاڑی سلسلے بھی ہیں، اور سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ کوہ ہمالیہ بھی اس میں ہے، اور دنیا کی چھت کہا جاتا ہے جو بڑا علاقہ پامیر، جس کے پہاڑ بہت زیادہ اونچی ہیں، تاجکستان کے علاقے میں، جہاں اسماعیلی کمیونٹی کے لوگ آباد ہیں۔ ویسے تاجکستان میں 5 لاکھ سے زیادہ مومنین اور مسلمانوں کا ملک ہے۔ مسلمان بھی سب سے زیادہ ایشیا میں، ویسے مسلمانوں سے 1% ہندو زیادہ ہیں۔ ایشیا میں 24% مسلمان اور 25% ہندو ہیں۔ زیادہ تر ملک 27-28 مسلمان ملک بھی ایشیا میں۔ براعظم ایشیا میں پہاڑوں اور صحراؤں کی بات میں ایک بات اور بھی بتا دوں، اس براعظم میں ریت کا ایک بہت بڑا صحرا ہے، صحرائے گوبی، جہاں یہ وہ ریت کا صحرا ہے، نیچے ریت ہے، صحرا ہے، لیکن اس میں برف باری ہوتی ہے۔ عموماً صحراؤں کی گرم موسم، یہ بھی دن کو گرم ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں ریت کے بعد علاقوں میں برف باری ہوتی ہے۔ ایشیا بعض اقوال کے مطابق نقل جیسے کیا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک عورت تھی جس کا نام ایشیا تھا۔ جیسے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایشیا ترک، منگول، چین، روس، یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے۔ یہ ایشیا میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک بھی ایشیا میں ہے۔ 27 لاکھ مربع کلومیٹر سے کچھ اوپر رقبہ قزاقستان، جس کے دارالحکومت کا نام آستانہ ہے، جو 2.25 کروڑ اس کی آبادی ہے، جس میں 5 لاکھ کے قریب شیعہ آبادی بھی ہے، ویسے غالب اکثریت مسلم علاقہ۔ رقبے کے لحاظ سے مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک قزاقستان بھی ایشیا میں۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا، جس کی آبادی 28 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جس میں 87% مسلمان ہیں اور تقریباً 20,28,000 شیعہ آبادی۔ سب سے بڑا مسلمانوں کا آبادی کے لحاظ سے ملک انڈونیشیا، یہ بھی ایشیا۔ انڈونیشیا کا دوسرا آبادی کے لحاظ سے ایشیا کا سب سے بڑا ملک پاکستان، جس کی آبادی 22 کروڑ سے زیادہ اور 7 کروڑ شیعہ آبادی پر مشتمل۔ اسی طرح دوسرا بڑا فیصد کے لحاظ سے براعظم افریقہ ہے، جہاں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 50 کروڑ ہے۔ ایشیا میں ڈبل سے کچھ زیادہ ہے، 1 ارب سے زیادہ مسلمان ایشیا میں رہتے ہیں۔
50 کروڑ کے قریب، شاید یہ تو کچھ سال پہلے کی بات ہے، افریقہ میں بھی تقریباً، ایشیا میں 27 ملک 28 ملک، اور افریقہ میں بھی تقریباً اتنے ملک مسلمان ہیں۔ اب رقبے کے لحاظ سے ہم نے بتایا کہ روس سب سے بڑا ملک ہے، اس کا رقبہ 1 کروڑ 71 لاکھ مربع کلومیٹر، کینیڈا کا رقبہ 99 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ، امریکہ 96 لاکھ، چین 93 لاکھ سے 95 لاکھ سے زیادہ، اس کے بعد 95 لاکھ سے زیادہ، اس کے بعد برازیل 85 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ، 77 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ، آسٹریلیا، پھر 31 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ انڈیا۔ اس طرح اس کی کچھ تفصیل ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں، ہم چاہتے تھے کچھ نہ کچھ جغرافی کے حوالے سے معلومات۔ ایک حصہ زمین کے لحاظ سے، زمین کا ایک حصہ خشکی ہے اور 2 حصے سمندر ہیں۔ ان میں سب سے بڑا سمندر بحر الکاہل ہے، جو جاپان سے لے کر امریکہ تک کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس بحر الکاہل سمندر میں، جو دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے، اس میں ایک جگہ پہ گہرائی 11 کلومیٹر، پانی کے اندر گہرائی 11 کلومیٹر ہے۔ مذہب کے لحاظ سے بھی ہم نے بات کی کہ دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، اب تو خیر شاید انڈیا کے برابر بھی۔ افریقہ میں مسلمان اور عیسائی تقریباً برابر جاتے ہیں، 5 کروڑ کے قریب، 4 سے 5 کروڑ مسلمان یورپ میں ہیں، امریکہ میں 40 لاکھ مسلمان، کینیڈا میں 12 لاکھ سے 14 لاکھ مسلمان، برازیل میں 15 لاکھ مسلمان اور 10 لاکھ شیعہ، اسی طرح ارجنٹائنا میں بھی 20 لاکھ کے قریب مسلمان، مجمع جہانی اہل بیت کی اطلاعات کے مطابق 15 لاکھ شیعہ، اور باقی بھی جو ممالک ہیں شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے، میکسیکو، کیوبا، گواٹی مالا، نکاراگویا، ہیٹی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، پاناما، ادھر جنوبی امریکہ میں کولمبیا، سورینام، وینزویلا، گیانا، بولیویا، چلی، پیرو، ایکواڈور، ان تمام ممالک جو مغرب میں اگرچہ مختصراً مسلمان موجود ہیں۔ جنوبی افریقہ کا اہم ترین ملک 8 کروڑ کے قریب جس کی آبادی ہے، جسے جنوبی افریقہ کہا جاتا ہے، افریقہ میں ملک ہے جس کا نام جنوبی افریقہ۔ اسی طرح افریقہ میں ملک ہے سینٹرل افریقہ، وسطی افریقہ، یعنی بر اعظموں میں 2 ایسے ملک ہیں جن کا نام بر اعظموں سے ملتا ہے۔ تو وسطی افریقہ میں بھی 4,000 کے قریب مومنین کی آبادی ہے، اور یہ غالب اکثریت عیسائی ہے۔ اسی طرح 1 لاکھ کے قریب افریقہ میں۔ اب جغرافیہ کے لحاظ سے دنیا کے کچھ معروف دریا ہیں، جن میں سب سے بڑا دریائے ایمیزون، جو برازیل، بولیویا، پیرو، کولمبیا کے علاقے میں بہتا ہے، یہ دنیا کا بڑا دریا ہے، 5,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ۔ دریائے میسیسیپی امریکہ میں، دریائے نیل جو جھیل وکٹوریا سے نکلتا ہے یوگنڈا سے آگے، روانڈا برونڈی کے علاقے سے 4-5 ملک کراس کر کے مصر میں جاتا ہے۔ اس دریا کی خاص حالت یہ ہے کہ دنیا کے اکثر دریا شمال سے جنوب یا شمال مشرق سے جنوب مشرق یا جنوب شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف، یعنی سارے دریا تقریباً شمالاً جنوباً بہتے ہیں، لیکن دریائے نیل
یہ الٹ بہتا ہے، یہ جنوب سے شمال کی طرف، اور اس کا پانی بھی باقی دریاؤں کی نسبت گرم ہے۔ دریاؤں کا عموماً پانی یا معتدل ہوتا ہے یا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ باقی پاکستان میں بھی 30 سے زیادہ دریا، 92 دریا بنگلہ دیش میں اور کئی 100 دریا ہندوستان میں ہیں۔ معروف دریاؤں میں سب سے بڑا دریائے سندھ ہے، جو چین کی جھیل مانسروور سے بہتے ہوا ہے، پھر آگے چل کے لداخ، کارگل، پھر پاکستان میں داخل ہو کر چاروں صوبوں کو آباد کر کے دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ اسی طرح دریائے گنگا بھی چین کے علاقے، تبت کا وہ علاقہ جو ہماچل پردیش میں بھارت کی سرحد کے ساتھ ہے، وہاں سے نکلتا ہے۔ دریائے جمنا بھی وہاں سے، اور یہ کلکتہ کے قریب گرتے ہیں۔ بوڑھی گنگا کا چھوٹا سا ٹکڑا بنگلہ دیش میں بھی جاتا ہے۔ دریائے برہما پترا یہ بھی چین کے شمالی علاقوں سے نکل کر وسیع چین کے علاقے کے بعد موڑ کاٹ کے ہندوستان کے صوبہ اروناچل پردیش سے ہوتا ہوا آسام، پھر بنگلہ دیش میں جا کے گرتا ہے۔ اب جدید پروگرام یہ بنائے، چونکہ اطراف میں پہاڑ ہیں، چین نے اپنے شمالی صحرائی علاقے انڈر منگولیا کے ساتھ صحرائی علاقے، یا تبت کے شمالی جو صحرائی علاقے، سرنگ کے ذریعے سے وہاں پانی وہاں کا نکالیں گے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے چند پوائنٹ میں جغرافیہ کی مزید معلومات فراہم کریں گے۔ مالک ذوالجلال ہمیں تمام علوم کو سمجھنے، پڑھنے اور تمام علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے قرآن میں بھی اس نے کہا کل سیرو فی الارض، زمین میں سیر کر، زمین میں سیر بھی کریں، زمین کو جانے بھی اور زمین کی معلومات بھی رکھنا۔ یہ کھلے ذہن کے عقلاء کا شعار ہوتا ہے۔ چند ایک علوم پر اکتفا کرنا یہ چھوٹے ذہن کی علامت ہے، اور مالک ہمیں تمام علوم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔